بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الوحی کی 5ویں حدیث مبارکہ کا آج درس ہے۔ اس 5ویں حدیث مبارکہ کی سند میں موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، موسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 5 راوی ہیں۔ موسیٰ بن ابی عائشہ سے لے کے ابن عباس تک جو اسناد بخاری میں موجود ہیں ان میں یہ راوی موجود ہیں، اور جو موسیٰ بن ابی عائشہ سے نیچے راوی ہیں، یہاں موسیٰ بن اسماعیل اور ابو عوانہ ہے، تو دیگر روایات میں یہ راوی بدلتے رہتے ہیں، یعنی متعدد اسناد ہیں نا اس حدیث پاک کی، تو زیادہ تر یہ پہلے 2 راوی بدلتے ہیں۔ موسیٰ بن ابی عائشہ سے لے کے آخر تک پھر یہی راوی چلتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ تفسیر سے متعلق ہے۔ تو سورۃ القیامہ کی جو معروف آیات ہیں، لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو سورۃ القیامہ کی ان آیات کی تفسیر اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے قول لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی تفسیر میں مروی ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے بہت زیادہ شدت اور مشقت محسوس کرتے تھے، کیونکہ جب وحی نازل ہوتی، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ السلام میرے سامنے پڑھ کر چلے جائیں اور بعد میں کوئی کلمہ اس کا مجھے بھول جائے، تو آپ جبریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، یعنی جبریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے تھے۔ تو ایک تو یہ فکر اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی مشقت، اور ایک معنی اور مفاہیم سے متعلقہ فکر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کلمے کا معنی اور مفہوم یا کسی آیت کا صحیح مطلب اللہ کی مراد وہ مجھ سے مخفی نہ رہ جائے۔ تو بعد نے تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے معنی کے بارے میں پوچھتے تھے، واللہ عالم الصواب، اور باقی اس سے پہلے روایات میں گزر چکا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی اس کی اپنی ایک ثقالت اور ثقل تھا،
تو مطلقاً وحی کے نزول سے، وحی کے ثقل کی وجہ سے آپ پر مخصوص کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو وحی کی ثقالت کی مشقت اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی مشقت اور بھولنے کے اندیشہ کی فکر اور کوئی معنی مفہوم مخفی رہ جانے کی فکر، یہ متعدد جہتوں سے آپ کو مشقت لاحق ہوتی تھی، جس کا یہاں ذکر فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل کیے جانے سے بہت زیادہ مشقت محسوس فرماتے تھے، اور اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ تھی کہ آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ یہاں شفتیہ کا ذکر ہے، یحرک شفتیہ، آگے کتاب التفسیر میں یہ حدیث متعدد مرتبہ آئی ہے، تو وہاں دو روایتوں میں یحرک لسانہ و شفتیہ، آپ اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ لہذا بعض اذہان میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پیدا ہو کہ قرآن میں آیا ہے لا تحرک لسانک لتعجل بہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ قرآن پاک کو جلدی یاد کرنے کے لیے اس کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، تو زبان کی حرکت سے منع کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان کو حرکت دیتے تھے، جبکہ یہاں ذکر ہے کہ آپ ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب آدمی زبان کو حرکت دیتا ہے تو ہونٹ لازمی ساتھ حرکت کرتے ہیں، زبان کی حرکت کو ہونٹوں کی حرکت لازم ہے۔ اس لیے آگے کتاب التفسیر میں یہی حدیث پاک وارد ہے، اور اس میں یحرک لسانہ و شفتیہ، آپ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ اور یہاں کچھ اجمال ہے، لسان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے بہت زیادہ مشقت محسوس کرتے تھے، اور وحی کی شدت کی علامات میں سے ایک علامت یہ تھی کہ آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، یعنی اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ تو احرکہما لک، احرکہما لک، لک تیرے سامنے، تو کس کو ابن عباس مخاطب ہے؟ اپنے شاگرد سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہے، اور ان سے فرما رہے ہیں کہ میں تیرے سامنے اپنے دونوں ہونٹوں کو اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ وقال سعید، اور سعید ابن جبیر نے کہا، اب وہ کس کو کہیں گے؟ اپنے شاگرد کو کہیں گے نا۔ یہاں پر جو ان کے شاگرد ہیں وہ کون ہیں؟ موسیٰ بن ابی عائشہ۔ تو فرمایا کہ میں اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباس کو دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا۔ تو پس انہوں نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کوئی عمل، کوئی کام، کوئی بات آپ نے ارشاد فرمائی اور آپ نے اس موقع پر کوئی مخصوص عمل کیا، جیسے یہاں یہ ہے کہ آپ جب پڑھتے تھے تو ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ اب وہ عمل، وہ قول بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر راوی آگے اپنے شاگرد کو یا اپنے شاگردوں کو وہی حدیث بیان کرتے وقت وہی عمل کرے، وہی عمل دہرائے، وہی قول یا فعل دہرائے اور اخیر تک یہ سلسلہ رہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل۔ تو آگے مسلسل کے بعد اس عمل کا نام لے لے، یہاں پر تحریک شفاتین کا ذکر ہے، تو مسلسل، حدیث مسلسل بے تحریک شفاتین۔ تو بعض احادیث شروع سے لے کے اخیر تک وہ مسلسل ہوتی ہیں کسی عمل یا کسی قول میں، اور بعض مکمل اول تا آخر مسلسل نہیں ہوتی، بعض حصے میں تسلسل ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ارشاد فرماتے وقت، کوئی کلام ارشاد فرماتے وقت آپ نے اسے کھجور کھلائی اور پانی پلایا، تو پھر وہ حدیث اخیر تک مسلسل بن گئی۔ آگے جو صحابی تھے انہوں نے بھی اپنے شاگرد کو وہ حدیث بیان کرتے وقت کھجور کھلائی، پانی پلایا اور پھر حدیث بیان کی۔ اس طرح پھر اخیر تک یہ سلسلہ رہا۔ اسی طرح آپ نے کسی کو ارشاد فرمایا تو آپ نے مصافحہ کیا، تو حدیث مسلسل بالمصافحہ۔ تو باقی جو راوی تھے انہوں نے جب اپنے تلامذہ کو وہ حدیث بیان کی تو انہوں نے بھی بیان کرتے وقت کیا کیا؟ مصافحہ کیا۔ تو اسی طرح آپ نے کوئی حدیث بیان کی اور آپ نے اپنی ران کے اوپر ہاتھ مارا، تو آگے پھر سارے راوی جب وہ اپنے شاگرد کو حدیث سناتے تو وہ بھی اپنی ران پر ہاتھ مارتے۔ اور یہاں پر تحریک الشفاتین، ہونٹوں کو حرکت دینے کا ذکر ہے، تو یہ حدیث مسلسل بھی تحریک الشفاتین ہے، یعنی ہونٹوں کو حرکت دینے والا عمل وہ اول تا آخر تسلسل کے ساتھ رہا ہے۔ اب آگے فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، تو چونکہ پیچھے اب اس کو جوڑ لیں، درمیان میں چونکہ وہ حدیث کے مسلسل ہونے کو بیان کرنے کے لیے کچھ کلمات آ گئے ہیں، تو ابن عباس نے کیا فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے بہت زیادہ مشقت محسوس کرتے تھے، اور اس کی ایک علامت یہ تھی کہ آپ اپنے ہونٹوں کو، اور دوسری روایت کے مطابق زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ مشقت گوارا نہ ہوئی۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہیں، تو اس میں پڑھیں ذرا سورہ طٰہٰ کی آیات۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو ہم نے نصیحت بنا کے نازل کیا ہے اس شخص کے لیے جس میں خشیت ہو، جس میں ڈر اور خوف ہو۔ تو یہاں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشقت محسوس فرمانے لگے تو اللہ نے آپ کی اس مشقت کو دور کرنے کے لیے
یہ آیات نازل فرمائیں سورۃ القیامہ کی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس وحی کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس قرآن کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ تو جلدی جلدی یاد کرنے کی خاطر اس کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ انا علینا جمعہ و قرآن، بے شک علینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، جمعہ اس قرآن کو جمع کر دینا آپ کے سینہ میں، و قرآنہ اور اس کے تلفظ کو جاری کر دینا آپ کی زبان پر۔ تو یہ تو آیت ہوئی نا، آگے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں ابن عباس۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی مشقت کو دور کرنے کے لیے یہ آیات اتری آخر تک، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اب ابن عباس کی تفسیر وہ مختلف ٹکڑوں کی شکل میں یہاں ذکر کی گئی ہے۔ تو جمعہ کا معنی کیا ہے؟ قال جمعہ لکا صدرک، کہ اس قرآن کو جمع کرنا آپ کی خاطر آپ کے سینہ میں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ و قرآن کا معنی کیا ہے؟ وَتَقْرَؤُهُ، اور اس قرآن پاک کی قرأت آپ کی زبان سے جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ دیگر روایات میں ہے ان تقرأہ، تو اگر ان ہے تو پھر ان تقرأہ نصب پڑھی جائے گی۔ تو اس قرآن پاک کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور آپ کی زبان پر صحیح تلفظ سے جب آپ چاہیں پڑھنا چاہیں اس کو جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جو آپ کو فکر ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور آپ اس وجہ سے جبریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ زبان کو ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، یہ آپ موقوف کر دیں، آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، اور اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور صحیح تلفظ سے جاری کرنا آپ کی زبان پر یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کا معنی کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اس کا معنی ہے ابن عباس کہتے ہیں فَاسْتَمِعْ لَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ بمعنی فَاسْتَمِعْ لَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم قرآن کو پڑھیں جبریل کی زبان سے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب آپ کے سامنے بلسان جبریل ہم قرآن پڑھیں تو فَاسْتَمِعْ لَهُ، تو آپ اس کو پوری توجہ سے سنیں، وَأَنصِتْ اور خاموش رہیں۔ تو یہ معنی ہو گیا ہے فَاتَّبِعْ قرآن کا، کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں جبریل کی زبان سے آپ کے سامنے تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن اس کے پڑھنے کی اتباع کریں۔ فَاتَّبِعْ قرآن، پڑھنے کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں اور آپ خاموش رہیں۔ تو فَاتَّبِعْ قرآن کا یہاں معنی بیان کیا گیا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کے معنی اور مفاہیم اور مطالب آپ کو سکھانا۔ یہاں پر ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ سے پڑھوانا۔ اب یہاں پر آیا ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ، جبکہ پیچھے بھی یہ آ چکا ہے إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس قرآن پاک کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، محفوظ کر دینا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو پیچھے تقرأ تو آ چکا ہے، اب یہاں پر
انا علینا بیانہ کا معنی کیا جا رہا ہے ان تقرأہ. تو یہاں پر جو لفظ ہیں اس کے مقابلے میں آگے یہ روایت آئی ہے کتاب التفسیر میں سورۃ القیامہ کے اندر. تو سورۃ القیامہ کی تفسیر میں 3 بار یہ آئی ہے، اور پھر اس سے آگے مزید 2 اور مقام پر آئی ہے. تو یہ مقام ملا کر 6 مقام بن گئے. تو آگے جو روایات ہیں ان میں 3 روایات کے اندر یہاں پر الفاظ ہیں ثم ان علینا ان نبینہ علی لسانک. پھر ہمارے ذمہ ہے کہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن کو بیان کریں آپ کی زبان پر. اس کی وضاحت، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب ہم بیان کریں آپ کی زبان پر، یہ ہمارے ذمہ ہے. تو وہ الفاظ زیادہ بہتر مفہوم اس کا وہ بیان کر رہے ہیں. یہاں ان تقرأہ آیا ہے، آگے ایک اور آیت ایک اور روایت میں بھی ان تقرأہ آیا ہے، اور ایک جو روایت آئی ہے اس میں ان تقرأہ یا ان نبینہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف جو پہلا حصہ ہے لا تحرک بلسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، وہ اتنے حصے کی تفسیر ہے، اس کے اندر وہ حدیث مختصر ہے. تو اب ان تقرأہ کا معنی بھی وہی کرنا ہوگا جو ان نبینہ علی لسانک کا معنی ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث پاک کی تشریح کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے، اس کے صحیح مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس حدیث کا متن جتنی اسناد سے مروی ہے وہ سارے متون کو دیکھا جائے، اور ان میں جو اختلافات ہیں الفاظ کے راویوں کی وجہ سے تو ان کو دیکھا جائے. کیونکہ حدیث پاک کو بالمعنی روایت کرنا بھی جائز ہے، اور اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو پھر بہت سارا حدیث کا حصہ وہ جاتا رہے گا، قابل اعتبار نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ کہ اس میں دشواری بہت زیادہ ہے کہ من اس کو یاد رکھا جائے. اب کسی صحابی نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے، کوئی حکم سنا ہے، یا کوئی واقعہ، کوئی وعد و نصیحت کی بات سنی ہے، تو اب یہ اس پہ لازم تو نہیں تھا کہ انہی الفاظ میں وہ بیان کرے. جو آپ سے سیکھا ہے وہ آگے سکھا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مفہوم نہ بدلے، یہ ضروری ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کے مختلف اسناد سے جو وہ متن مروی ہے اس میں الفاظ کا فرق آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، تو معنی یہ ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس قرآن پاک کے مفاہیم و مطالب آپ کی زبان پہ جاری کرنا، ان کی وضاحت کرنا آپ کی زبان سے. اور یہاں پہ ان تقرأہ، تو ہمارے ذمہ ہے آپ کا اس قرآن کو اپنے صحابہ کے سامنے پڑھنا، ایسا پڑھنا کہ جو معنی اور مفاہیم پر مشتمل ہو. تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی. پھر جب آپ پڑھنا چاہیں تو اس وقت صحیح تلفظ سے آپ کی زبان پہ جاری کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی، اور پھر اس کے معنی اور مفاہیم کی تشریح اور توضیح آپ کو سکھانا، اور یہ مطالب اور مفاہیم صحیح آپ کی زبان پہ جاری کرنا، یہ بھی اللہ نے ذمہ داری لے لی. اب وحی کی جو
نزول وحی کی جو ثقالت تھی وہ اپنے مقام پر ہے، باقی جو یہ زائد مشقت آپ محسوس فرما رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم آپ کو دے کر وہ دور فرما دی۔ تو فکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک اذا اتاہ جبرائیل استمع، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو استمع، آپ پوری توجہ سے سنتے اور خاموش رہتے جیسے کہ پیچھے حکم آیا ہے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ سر جھکا کر، جب تک جبریل آپ کے سامنے پڑھتے آپ سر جھکا کر بیٹھے رہتے اور خاموش رہتے اور توجہ سے سنتے۔ پر جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو وحی کو اسی طرح ہی پڑھا کرتے جیسا کہ جبریل نے آپ کے سامنے پڑھا ہوتا، بمطابق اللہ کے وعدہ کے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا نا، تو اس وعدے کے مطابق آپ بین ہی جبریل کے پڑھنے کی طرح ان کے جانے کے بعد بآسانی پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ روایت آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں پر جو قرآنی حکم ہے کہ جب قرآن پاک ہمارے سامنے پڑھا جائے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بالکل خاموش رہیں اور پوری توجہ سے سنیں۔ یہی حکم سورۃ الاعراف میں بھی موجود ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان دھر کر سنو، یعنی پوری توجہ سے سنو اور مکمل خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پر رحمت کی جائے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ کی روح سے قرآن پاک کو پوری توجہ سے سننے اور جب تک پڑھا جائے تو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ لیکن آج کے زمانہ میں عوام و خواص میں اس حکم قرآنی پر عمل کے حوالہ سے انتہائی سستی اور غفلت آ چکی ہے۔ بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، بڑا پیسہ صرف کر کے ڈیکوریشن اور دیگر لوازمات اور مناسبات پورے کیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے قراء کو بلایا جاتا ہے اور ان کی بھاری فیسیں بھی برداشت کی جاتی ہیں۔ لیکن جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اس محفل میں آئے ہیں سفر کر کے تو وہ سننے کے لیے ہی آئے ہیں نا۔ اب وہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق حکم کیا ہے کہ پوری توجہ سے سنا جائے اور مکمل خاموش رہا جائے۔ تو یہاں یہ بات عام دیکھنے میں آتی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، باہر سے کوئی پیر صاحب، کوئی نعت خان صاحب، کوئی مقرر صاحب یا کوئی مہمان خصوصی یا اس محفل کے صدر جن کو بنایا گیا ہے اس محفل کا، وہ آتے ہیں تو اب لوگ تلاوت قرآن کے دوران ہی کھڑے ہو کر ان کا استقبال، ان کے ساتھ مصافحہ، خاص طور پہ جو اسٹیج پہ علماء یا دیگر متعلقہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کر ان کو ملتے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح
دوران محفل عطر چھڑکا جا رہا ہے، تو عطر تو پہلے چھڑک لیں۔ اب وہ بندہ جو چھڑک رہا ہے نہ وہ سنتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کو صحیح طرح سے سننے دیتا ہے، ان کے لیے بھی وہ خلل پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح پانی پلایا جاتا ہے تو اٹھ کے جناب پانی پلا رہے ہیں اور لوگ پانی پی رہے ہیں، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک تعداد ہے کہ وہ موبائلوں کے ذریعے مووی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کی توجہ مووی کی طرف ہے، سننے کی طرف نہیں ہوتی، اور وہ گردنیں پھلانگتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو اس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر ختم شریف پڑھا جاتا ہے تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے نا، تو اب وہ کھانے کا جن پروگراموں میں اور خصوصاً تیجا 40واں برسی وغیرہ میں اہتمام ہوتا ہے تو وہ کھانا آگے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو دیکھا گیا کہ پہلے سے کھانا آگے رکھ دیتے ہیں۔ پروگرام شروع ہوا، پہلے سے کھانے آ رہی ہے، یا آگے نہ پلیٹیں شلیٹیں اور برتن اور جگ اور گلاس اور چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے سننے میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ تو ایسے سارے کے سارے کام جن کی وجہ سے توجہ بٹ جائے، سننے میں خلل پیدا ہو اور کوئی بات صحیح سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات رہ جائے، صحیح اس کا فہم نہ ہو سکے، ان امور میں سے کسی کی وجہ سے، تو یہ سارے امور یہ ناجائز ہوں گے، ناجائز ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ قاری صاحب تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو تب یہ آداب ہیں۔ جب ایک عالم دین قرآن کا درس دے رہا ہے، قرآنی آیات پڑھ کے، احادیث پڑھ کے وہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس، یا آپ کے شان و عظمت اور آپ کے فضائل کا ذکر کر رہا ہے، تو اس وقت بھی یہ قرآن کے آداب لازم ہیں۔ جس طرح خطبے کے آداب ہیں تو وہ آداب یہاں بھی ہیں۔ حدیث کے مطابق اگر کسی کو نیند آ رہی ہے دوران خطبہ، دوران وعظ و نصیحت، تو وہ اپنی جگہ بدل لے تاکہ نیند زائل ہو جائے۔ اور حدیث کے مطابق اگر خطبہ ہو رہا ہے تو اس کے دوران کوئی احتوا کر کے، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھوں سے ہلکا بنا کر نہ بیٹھے، کیونکہ یہ کیفیت سستی پیدا کرتی ہے۔ تو جو چیزیں درس کے، قرآن کے سمجھنے میں رکاوٹ پیدا کریں، تھوڑی رکاوٹ یا بڑی رکاوٹ، تھوڑا خلل یا زیادہ خلل، وہ سب درجہ بدرجہ ممنوع ہیں اور ناجائز ہیں۔ قرآن کو پوری توجہ سے سننا اور مکمل خاموش رہنا یہ ضروری ہے۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو باہر سے آ رہی ہو تو قرآن کے مقابلے میں اس کی عظمت زیادہ ہو، تو آپ قرآن چھوڑنا موقوف کر دیں اور آپ جناب اٹھ کے اس کا استقبال کریں۔ تو بعض افراد جو ہیں وہ استقبال نہ کیا جائے تو برا مناتے ہیں۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہ خود بھی اس کا ادب کریں اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اور اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں محفل میں جاؤں گا تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میری لوگوں کے درمیان یہ حیثیت ہے، تو اب یہ قرآن سننے میں بھرپور خلل پیدا ہوگا، تو وہ نہ جائے اس محفل میں، اس وقت وہ رک جائے، انتظار کرے کسی مقام پہ پوشیدہ کھڑا ہو کر، اور جب وہ تلاوت مکمل ہو جائے اس وقت وہ پھر محفل میں آئے اور لوگوں کو پھر بتا دے کہ بھی اتنی دیر مجھے الگ اس لیے ٹھہرنا پڑا کہ آپ کی طرف سے خدشہ تھا کہ آپ قرآن کی عظمت کا اور قرآن سننے کے احکام کا خیال نہیں رکھو گے میری وجہ سے، تو اس وجہ سے مجھے رکنا پڑا باہر، تو آپ مہربانی کیا کریں، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، تو قرآن جب پڑھا جا رہا ہے یا درس ہو رہا ہے یا وعظ و نصیحت ہو رہی ہے تو پوری توجہ سے سنتے رہا کریں، اور میرے آنے پر آپ ادھر سے توجہ ہٹا کر میری طرف توجہ نہ کیا کریں۔ تو یقین کریں اس وقت جو رویہ ہے عوام و خواص کا
قرآن کے ساتھ اس حوالے سے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ قرآن سے تو ویسے ہی تعلق ہمارا بڑا کمزور ہے کہ اس کو باقاعدہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اسے نصیحت حاصل کرنا، اس کے ذریعے اپنے اندر خوف، خشیت اور تقوی پیدا کرنا اور فکر آخرت بیدار کرنا، اور پھر اس کے احکام پہ عمل کرنا، اس میں غور و فکر کر کے ہدایت کے پہلو وہ اجاگر کر کے اور ان سے رہنمائی اور روشنی اور ہدایت حاصل کرنا، اس حوالے سے پہلی بڑی غفلت ہے۔ اور جب کوئی ایسا موقع آ ہی گیا ہے جس میں کوئی عالم دین یہ گفتگو کر رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے، تو اس وقت بھی ہم یہ مختلف قسم کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہماری توجہ اس طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ قرآنی حکم کے خلاف ہے۔ تو اتنا پیسہ لگانا، ڈیکوریشن اور لنگر کا اہتمام اور ساری چیزیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اس محفل کو قرآن و سنت کے دائرے اور قرآن و سنت کے بتائے ہوئے آداب اور احکام کے مطابق نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ محفل تو کی جا رہی ہے کہ آپ قرآن و سنت کو سمجھیں، اس کے احکام پہ عمل کریں، آپ ہدایت کے راستے پہ چلیں، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ تو اگر یہ چیز اسے حاصل نہیں ہو رہی تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ الٹا جو ہے ایسے کام کر کے جس میں قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہو، اپنے ساتھ گناہ لینا ہوا نا۔ جبکہ محفل میں آنا وہ گناہ کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو اجر و ثواب کے لیے۔ پھر اس کا دورانیہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ لوگوں کے لیے پھر وہ صبح اٹھنا مشکل ہو جائے۔ اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جتنے بھی حسن قرار کی محافل ہو رہی ہوتی ہیں یا نعت خوانی کی محافل ہیں یا اس کے علاوہ میلاد کی محافل ہیں، تو ان محافل میں ایک محافل کی تعداد ہے کہ جو پوری رات تک یا رات کا اکثر حصہ وہ جاری رہتی ہے محفل، اور جب پھر اذان کا وقت قریب ہو جاتا ہے لوگ جا کے سو جاتے ہیں۔ پھر بعض جگہوں پہ چونکہ لنگر ہوتا ہے تو اب کھانا کھا کر جا کے سو جاتے ہیں۔ وہ طبی لحاظ سے جو جسمانی تکالیف ہیں وہ تو الگ ہوں گی نا، لیکن اب آنکھ نہیں کھلے گی اور فجر کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جو محفل میں شرکت کرتے ہیں تو زیادہ تر کی جماعت یا نماز وہ نکل جاتی ہے، اور جو بڑے پکے ہوتے ہیں یا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نماز پڑھانے کی، اور یا ویسے ہی ان کی پابندی بہت زیادہ ہے، وہ اگر شامل ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی نماز میں اونگ آ رہی ہوتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، اور طبیعت میں نشاط نہیں ہوتا، اور جس طرح حکم ہے اس طرح پھر وہ نماز کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ ویسے بھی نماز کی ادائیگی میں ہماری سستی ہے، اور پھر اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں، محافل میں شرکت ہوتی ہے، پھر اور زیادہ اس میں یہ غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر جو اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، پھر ان کی بجاوری، ان کی ادائیگی، ان پہ عمل وہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان باتوں کا خیال کیا جائے، اور یہ آیات مبارکہ سورۃ القیامہ کی یہ جو قیامت کا بیان چل رہا تھا، تو درمیان کے اندر یہ ایک حصہ آ گیا ہے جس میں قرآن کے آداب کے حوالے سے پر زور، پر تاکید اور پر اثر یہاں وہ گفتگو فرمائی گئی ہے، کلام فرمایا گیا ہے۔ تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کلاس میں ہیں اور آپ کے سامنے استاد صاحب قرآن کے معنی مفاہیم بیان کر رہے ہیں، یا قرآن پاک کی قرات فرما رہے ہیں، یا کسی محفل کے اندر ہیں، یا کسی بھی جگہ پر ہیں، اور وہاں آپ کسی محفل میں شریک ہوئے اور وہاں پر یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا اس کے معنی مفاہیم بیان ہو رہے ہیں، تو جو قرآن کا حکم ہے یہ فوری آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، پوری توجہ سے اور پوری خاموشی سے اس کو سننا چاہیے، اور دوسرے ساتھیوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے، اور یہ حکم ان تک بھی پہنچانا چاہیے، اور اس کے اندر بھی ان کے اندر بھی احساس پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اس حکم قرآنی پر عمل کریں۔ ما علینا الا البلاغ۔